أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعلم آدم الأسماء، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، کلہا سارے نام، ثم عرضهم پھر آپ کو پیش فرمایا علی الملائکۃ ملائکہ پر، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان سب چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی بطور الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل و انصاف کرنا، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہاری دین کی بھلائی تقوی میں ہے۔ واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے، ان میں سے 6 دلائل درج ذیل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے۔ کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء علیہ السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں. آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی طرح ہے، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہے، چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں.